ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم ركن خذ يدي ساحلنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، قادر مطلق، خالق ارض و سما ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے. بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے. یہ سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی الفاظ ہیں. فرمایا رب ذوالجلال نے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. گلوری بی ٹو اللہ دی آلمائٹی، جنہوں نے اپنے نبی دو عالم اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی. اور شکریہ بیٹا، تھینک یو. بس ہو گیا. تو سامعین ذی وقار، پاک رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو سیر کروائی. لیلاً، کتنا وقت تھا؟ رات کے قلیل حصے، شارٹ ٹائم آف دا نائٹ، قلیل حصے میں اللہ نے سیر کروائی. اور کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام، بیت اللہ شریف، مکہ المکرمہ، کعبہ شریف، یہاں سے لے کے مسجد اقصی،
دور کی مسجد، دا ڈسٹینٹ ماسک، بیت المقدس جو یروشلم میں ہے، وہاں تک سیر کروائی۔ اور مقصد سیر کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے، اور جہاں سیر ہوئی ہے بارکنا حولہ، اس کی سراؤنڈنگز میں، اس کے ارد گرد میں چاروں طرف بارکنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے وہاں برکتیں رکھی۔ اور یہ سیر کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سیر اس لیے کروائی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک شورلی اللہ جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی، all hearing all knowing۔ تو علی مرتبہ سامعین سمجھ لیجئے سبحان کیا ہے، سبحان کا مطلب کیا ہے، اور اللہ نے اس آیہ کریمہ کو لفظ سبحان سے کیوں شروع کیا کہ فرمایا سبحان اللہ زی، سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے؟ علماء فرماتے ہیں عجز و انکساری سے۔ یہ بندے میں ہو تو بندے کی عظمت ہے، عاجز ہونا، منکسر ہونا، جھکنا، اپنے آپ کو نرم رکھنا، منکسر المزاج ہونا اور ہمبل ہونا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، عاجز ہونا، یہ بندے کی عظمت ہے۔ مگر اللہ عاجز نہیں، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ جھکنے والا نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے سامنے دبنے والا نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق رب ہے، وہ عاجز نہیں، وہ قادر ہے، وہ جھکنے والا نہیں، وہ جھکانے والا ہے، وہ کمزور نہیں، وہ قوی ہے، طاقتوں والا ہے۔ ساری طاقتیں میرے اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، جس کے پاس جو طاقت ہے وہ میرے اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ طاقت، یہ قوت، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو علی مرتبہ سامعین، تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ عقل سے ماورا ہے، یہ شعور سے ماورا ہے، اس above the کہ یہ علم و عرفان ممکن نہیں ہے، not possible کہ کوئی شخص مختصر وقت میں، قلیل وقت میں سینکڑوں میل کا سفر کرے اور رات ختم بھی نہ ہو، سورج طلوع بھی نہ ہو، چاند غروب بھی نہ ہو، تاروں کی جلبلاہٹ اپنی جگہ پہ موجود ہو، اور ایک شخص مکہ سے یروشلم جائے اور یروشلم سے واپس مکہ المکرمہ آئے تو، اور رات کے ختم ہونے سے پہلے جب ہوائی جہاز نہیں تھے، جب یہ تیز رفتار گاڑیاں سواریاں نہیں تھی، جب گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اس وقت جب کئی دن اور مہینے لگتے تھے پہنچنے میں، میرے مصطفیٰ ایک لمحے میں چلے بھی گئے اور آ بھی گئے۔ تو یہ عقل نہیں مانتی، شعور اور وہم و گمان سے، علم سے، سائنس سے یہ ماورا چیزیں ہیں، تب تک بھی تھی، آج ماورا نہیں ہے۔ آج اگر بندہ اس کو سمجھنا چاہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہے، تو یہ کوئی بہت بڑی کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بندہ سمجھ نہ سکے، بہت آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جی ایک لمحے میں پلک جھپکنے میں اتنی دور کا سفر کیا اور صبح کے طلوع ہونے سے پہلے نبی واپس بھی آ گئے، تو شاہ جی کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، اگرچہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا اس حوالے سے کہ وہاں لے جانے والا خدا ہے اور جانے والا میرا مصطفیٰ ہے، تو یہاں تو مخلوق ہے نا، لیکن ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ کیسے ہو اٹ از پاسبل کہ ایک لمحے میں، ورنہ ان اے مومنٹ ہم اتنا ٹریول لمبا کریں، ممکن کیسے ہے؟ تو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں کہ اس دور میں ہمارے پاس فیکس مشینیں جب نئی آئیں تو ہم دیکھتے تھے کہ میں نے یہاں سے کچھ ڈاکومنٹس بھیجنے تھے یو کے میں، تو میں نے یہاں سے کاغذ ڈالا اور جہاں سے جیسے وہ کاغذ فیکس مشین کے اندر جاتا تھا ویسے وہ یو کے میں فیکس مشین میں سے نکل رہا تھا، وہی میسج، وہی چیز، وہی ہر چیز،
اسی لمحے میں، اور جیسے ہی یہاں سے اوکے ہوا فون کال آ گئی، شادی پیپر مل گیا۔ اب اندازہ کریں کہ حافظ آباد میں بیٹھ کے فیکس مشین سے 7,500-8 ہزار میل دور لندن کے اندر وہ میسج پہنچا، اور وہ میسج ریسیو ہوا کیسے؟ تو لوگ کہتے ہیں فیکس مشین ہے شادی، سائنس ہے، سائنس کے ذریعے سے ایک لمحے میں دوسرے جگہ پہ وہ کاغذ پہنچا، وہ میسج پہنچا۔ تو میں نے کہا اگر انسان اگر چاہے اپنے علم کے تحت وہ ایک لمحے میں یہاں سے کاغذ وہاں پہنچا سکتا ہے، اندازہ کرو کائنات کو بنانے والا اپنے حبیب کو لے جانا چاہے تو کتنی جلدی لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ میسیجنگ کرتے ہیں، ادھر سے ٹائپ ہو رہا ہوتا ہے، کلک کرتے ہیں، اسی لمحے اگلے کو وہی میسیج رسیو ہوتا ہے۔ تو کتنی آسانی کے ساتھ اس بات کا آج انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتا، جس نے ماننا ہے وہ سوال نہیں کرتا، جو نہیں مانتا وہ کسی صورت میں نہیں مانے گا۔ ان کی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کے کانوں پہ مہرے ہیں، ان کی سماعتوں پہ مہرے ہیں، ان کی نظروں پہ مہرے ہیں، لیکن جن پہ اللہ کی رحمت آتی ہے وہ خدا کی قدرتیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے نبی کے معجزے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو علی مرتبہ صاحب اللہ نے اس معجزہ معراج کو، اس سفر اسرا کو اللہ نے قرآن میں حکماً بیان کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ قطعی الدلالہ ہے، اگر کوئی اس قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرے تو مومن نہیں رہتا، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر قرآن کی جو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جب رب کہے کہ میں لے کے جا رہا ہوں تو پھر مومن کا عقیدہ یہ ہے رب ذوالجلال چاہے تو اپنے حبیب کو سیریں کرا سکتا ہے، سیریں کرا سکتا ہے۔ کیسے کرائی؟ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ سر لا مکان سے طلب ہے۔ ہمیں تو دیکھیں نا، اگرچہ علمی، عقلی، شعوری، سائنٹیفک جو آرگومنٹس ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور پیر سید شبیر حسین شاہ رحمہ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کے مزار پہ بھی آپ کا یہ کوٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا عقیدہ ابو بکر صدیق جیسا ہے، تاجدار صداقت جیسا ہے، خلیفہ بلا فصل ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ مصطفیٰ کے صحابی اور صحابہ جیسا ہے کہ دلیل چاہیے تو منافق کو دلیل چاہیے تو بات ماننے کے لیے، کافر کو دلیل چاہیے تو بات ماننے کے لیے، مومن کو دلیل نہیں چاہیے۔ مومن اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے رسول کو، اس قرآن کو کسی دلیل سے نہیں مانتا، اپنے یقین سے مانتا۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا رب قادر مطلق ہے، وہ عاجز نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ ناتواں نہیں معاذ اللہ، وہ طاقت والا، قوت والا اور قدرت والا ہے، وہ جب چاہے اپنے نبی کو لے جا بھی سکتا ہے، نبی کو لا بھی سکتا ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لا، سارے میرے ساتھ مل کے کہیں سر لا مکان
بلاغ العلا بکمال ہی کوئی حد ہے ان کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ العلا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کوئی حد ہے ان کے بلاغ العلا بکمال ہی اور وہی لا مکان کے مکی ہوئے وہی لا مکان مکی ہوئے سرے عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان یہ نبی ہے جن کا ہے وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں یہ نبی ہے جن کا تو سامین ذکر عقل میں آئے نہ آئے شعور میں آئے نہ آئے فہم و گمان ابھی تیری عقل پختہ نہیں ہے تیرا علم اتنا میچور نہیں ہے میرا رب ذوالجلال جو کائنات کا بنانے والا جو کن کہے فیکون مشرق و مغرب بن جائے جو سورج و چاند کو بنا سکتا ہے جو ایک 24 گھنٹے میں سورج اور چاند کے چکر کو پورا کرنے والا دن کو نکالنے والا رات کا جو برپا کرنے والا سورج اور چاند کی منظریں بدلنے والا وہ رب ذوالجلال جس کی شان یہ ہے سبحان اللہ وہ رب ذوالجلال پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ عجز و انکساری سے پاک ہے اور علی مرتبہ سامعین یہ جو نبی علیہ السلام کو معراج ہوا اور یہ سفر اسراء یہ دو مختلف چیزیں ہوئی اکٹھی مگر ذکر ان کا مختلف آیا یہ جو آیا کریمہ ہے یہ اسراء کے متعلق بتاتی ہے وہ اسراء جو تھا نا سیر وہ مسجد حرام سے اقصیٰ تک تھا اس کو قرآن نے کہا اسراء بعبدہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے اقصیٰ تک اب مسجد اقصیٰ کا جو اگلا سفر ہے جو آسمانی دنیا پھر اس کے بعد عرش اعظم اور پھر لا مکان تک ہے وہ معراج ہے وہ عروج اور بلندیاں ہیں اور وہ جو عروج کا ذکر قرآن نے دوسری جگہ کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی اس کا ذکر اللہ نے دوسری آیت کریمہ میں ذکر کیا وہ جو اگلے کے مراحل ہیں لیکن یہ یاد رکھیے اب یہاں پہ مختلف نظریات ہیں مختلف سوچیں ہیں مختلف لوگ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو اس کا مطلقاً انکار کرتا ہے کہتا ہے جی نہیں ممکن نہیں ہے وہ کفار ہیں جو اللہ کے منکر اللہ کے رسول کے منکر وہ قرآن کے منکر وہ اسلام کے منکر وہ معجزات کے منکر وہ اللہ کی قدرتوں کے منکر تو وہ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمارے آرگومنٹس ہمارے دلائل ہماری بحث مختلف ہوگی اس کے بعد دو ایسے طبقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں ایک مومن ہے اور دوسرے منافق ہیں منافق کون ہے ڈبل سٹینڈرڈز لوگ ہپوکریٹس جو ہمیشہ سے دل سے اس چیز کو قبول نہیں کرتے لیکن زبان سے انکار بھی نہیں کرتے ان کے نزدیک مختلف الواقعات ہیں وہ کہتے ہیں بعض احباب ان میں سے کچھ سادے بھی ہیں جو ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ خواب کا واقعہ اٹ واز اے ڈریم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو ہے یہ سیر کی تھی دوسرے کہتے ہیں جی یہ روح کی سیر اٹ واز اے اسپرچوئل جرنی ناٹ اے فزیکل جرنی یہ ایک روحانی سفر تھا جسمانی سفر نہیں تھا دو ہو گئے اور تیسرا مرتبہ فکر وہ ہے جو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارے نزدیک
نبی علیہ السلام کا اس آیہ کریمہ میں جو اللہ نے ذکر کیا وہ روحانی اور جسمانی دونوں کو یکجا تھا. نبی اپنے جسم اطہر سے سیر کرتے ہیں. اب تینوں کے لیے مختلف ہمارے بحث ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، آرگومنٹس ہوں گے، ان کے لیے علیحدہ سے دلائل دیے جائیں گے. اب جو انکار کرتا ہے اس کے حوالے سے ہمارا ایک جس کو کہتے ہیں انگریزی میں فالسیفیکیشن ٹیسٹ، کہ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. مولانا آپ سب ذرا وہ سورہ یونس کی وہ آیت نکالیے گا، فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اب یاد رکھیے اب ان کے لیے ہماری جو ہے نا وہ ایک الگ سے بحث ہوگی جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، کہ جو کفار ہیں، جو فلیٹلی ریفیوز کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے کہ کسی سواری کے بغیر نبی جائیں بھی اور آئیں بھی. تو ان کے لیے بلکہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر ایک بڑی خوبصورت انہوں نے میریکل کے حوالے سے پورا چیپٹر لکھا ہے اور اس میں لا آف نیچر کا ذکر کیا ہے کہ فطرت کے قوانین. اور یہ بات سمجھ لیجئے، شاید کچھ دوستوں کے لیے یہ بڑی جو ہے نا وہ مشکل بات ہو، لیکن کیونکہ میری یہ ویڈیوز چلتی ہیں پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں تو کچھ باتیں آپ کے سے زیادہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ پوری دنیا میں لوگ اس بات کو سنیں اور سمجھیں. وہ کیا یاد رکھیں، جو لا آف نیچر اٹ ڈز ناٹ مین کہ اٹ از ناٹ دا لا تو اٹ کین ناٹ بی ہیبٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری نہیں کہ ایک چیز جو قانون کے اندر ہو نہیں سکتی وہ جو ہوتی نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ عجیب سی ایک منطق ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی عمل میں آتی ہے. اس کے لیے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے بڑی خوبصورت فکرہ لکھا جو ایز اٹ از میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے لکھا اٹ از این unwarranted idealism and optimism which find the course of nature so wise, so good that any change in it must be regarded as incredible. یاد رکھیے گا جو معجزے ہوتے ہیں نا وہ کسی علم میں، قانون میں، سائنس میں نہیں آتے. اور یہ وہ کہتا ہے کہ it is unwarranted idealism. اور اس کو اس نے کہا کہ جو نیچر کی یہ جو ہے کورس آف نیچر so wise, so good. کچھ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات پہ اور وہ ڈیوائن ریلیجن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ایسے معجزات کو مافوق الفطرت، میٹا فزیکل، ان چیزوں کو اپنے انداز میں سمجھتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے وہ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. جس کی مثال یہ ہے کہ سکھ جو ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا جو گرو نانک تھا، بابا نانک، وہ نہانے کے لیے گیا، کپڑے اتار کے اس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور 12 سال تک وہ پانی سے باہر نہیں آیا. اب سکھوں کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ 12 سال تک کوئی شخص پانی میں نہیں رہ سکتا، وہ کہیں گے جی ہمارا بابا رہ سکتا ہے. اب ان کو جتنا مرضی سمجھائیں وہ تو اس بات دے بلیو اٹ کہ نانک کین اسٹے ان دا واٹر. وہ نہیں مانیں گے اس بات کو. ہندوؤں کی آپ کہانیاں پڑھ لیجئے، ان کے اندر ان کی رامائن دیکھیے، ان کی مہا بھارت دیکھیے، ان کے جتنی وہ ویدیں ہیں اس میں دیکھیے تو ان کے اندر ان کے جو دیوتا ہیں، گاڈ اینڈ گاڈیسز جو ہیں، وہ کس طرح آپس میں کام کرتے ہیں، کیسے ان کے چمتکار اس کو اپنے الفاظ میں بولتے ہیں. جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں وہ چمتکار کہتے ہیں، انگریزی اس کو میریکلز کہتے ہیں. تو وہ ہندو اپنے ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے، تمہیں نہیں مانتے نہ مانو، لیکن جو ہندو ہے وہ اس بات کا انکار نہیں کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے اب عیسائیوں سے پوچھیے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی کہتے ہیں کہ آفٹر دی ڈیتھ وین ہی کروسیفائڈ، تو اللہ ریزڈ ہم، ان کے صلیب مصلوب ہونے کے بعد، صلیب چڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں مر گئے اور دوبارہ جو ہے it will be resurrection of the Jesus Christ and he will come back, he will return to us. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا. اب عیسائی جو ہے، کرسچین کمیونٹی جو ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عیسیٰ مرے نہیں ہیں اور وہ مرنے، ہاں یہ کہتے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ اٹھیں گے، زندہ کیے جائیں گے. اب ان کو جتنا مرضی سمجھاؤ وہ نہیں مانیں گے. اس طرح ہر مذہب کے اندر کسی مذہب کو آپ لے لیں، بدھ مت لے لیں، جین مت لے لیں، ہندو مت لے لیں، کرسچینٹی لے لیں، جودائزم لے لیں، ہر کے اندر ایسی چمتکار، میریکلز، ایسی سوچ سے ماورا چیزیں موجود ہیں. اسی کو اس نے کہا it is an unwarranted idealism.
یہ ہر مسلمان تو اتنے لوگ اپنی باتوں کو مانتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا جو ہے وہ انوارنٹیڈ آئیڈیالزم نہیں ہے. ہمارے پاس جو وارنٹی ہے وہ اللہ کا قرآن دیتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے.